اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرائض وضو کے باقی مسائل آگے اس میں پڑھیے جی۔ سوال دھونے کی حد کیا ہے جسے دھونا کہہ سکیں؟ جواب اتنا پانی ڈالنا کہ عضو پر بہہ کر ایک دو قطرے ٹپک جائیں، دھونے کی ادنا مقدار ہے۔ اس سے کم دھونا نہیں کہتے۔ مثلاً کسی نے ہاتھ بھگو کر منہ پر پھیر لیا یا اس قدر تھوڑا پانی منہ پر ڈالا کہ وہ بہہ کر منہ ہی پر رہ گیا، ٹپکا ہی نہیں، تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس نے منہ دھویا ہے اور وضو صحیح نہیں ہوگا۔ دیکھو یہ یہاں پر دھونے کی ایک حد مقرر کر دی گئی ہے کہ آپ دھونا کسے کہتے ہیں؟ ایک ہے مسح کرنا، ایک ہے دھونا۔ ان دونوں میں کیا ہے فرق ہے؟ ٹھیک ہے نا، کہ اتنا ہے کہ آپ جب بازو دھوئیں، منہ دھوئیں، چہرہ دھوئیں تو وہ کیا ہونا چاہیے؟ پانی ٹپک کر نیچے گرے۔ ایک دو قطرے بھی گر گئے تو کیا مطلب ہے کہ آپ کا وضو ہو گیا۔ لیکن اگر بالکل ہی نہیں ٹپکا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے وضو نہیں کیا۔ سوال جن اعضاء کا دھونا وضو میں فرض ہے انہیں کتنی مرتبہ دھونے سے فرض ادا ہوگا؟ جواب ایک مرتبہ دھونا فرض ہے اور اس سے زیادہ مرتبہ دھونا سنت ہے اور 3 مرتبہ سے زیادہ دھونا ناجائز اور مکروہ ہے۔ سمجھ آ گئی ہے کہ آپ اگر ایک دفعہ دھوتے ہیں تو آپ کا فرض کیا ہو جاتا ہے؟ ادا ہو جاتا ہے، اور اگر آپ 3 دفعہ دھوتے ہیں تو سنت ادا ہو جاتی ہے۔ چوتھی مرتبہ دھوتے ہیں تو یہ اسراف میں آ جاتا ہے۔ کس میں آتا ہے؟ اسراف میں۔ اس لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسراف سے منع کیا۔ اگرچہ آپ دریا کے کنارے بیٹھے ہوں پھر بھی آپ کو اسراف نہیں کرنا۔ آج آپ دیکھیں پانی کتنا ضائع ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں تو لوگ جناب نلکا کھول کے مسجد میں بیٹھ جاتے ہیں اور باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ جو ہے نا وضو کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا بات نہیں کر رہے ہیں، مسواک کر رہے ہیں جناب، خوب دانتوں کو رگڑ کے مسواک ہو رہی ہے، نلکا کھولا ہوا ہے، پانی بہہ رہا ہے۔ بھائی جب آپ نے مسواک کرنی ہے، منہ صاف کرنا ہے تو پانی کا نلکا بند کرنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ بند کر دیں۔ اس کے بعد جو ہے نا، یعنی یہ بھی اسراف میں ہے کہ آپ نے بے جا پانی ضائع کر دیا۔ بالخصوص اس پانی کو نیچے سے ٹینکی میں پہنچانے میں کتنا خرچہ ہوتا ہے بجلی کا، پھر اس کو گرم کرنے میں گیس کا کتنا خرچہ ہوتا ہے، اور ہم وہ اتنا بہترین پانی ضائع کر دیں۔ جن علاقوں میں نہیں ملتا ان سے پوچھیں۔ سوال کہاں تک دھونا فرض ہے؟ جواب پیشانی کے بالوں کی جگہ سے تھوڑی کے نیچے تک اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک دھونا فرض ہے۔ یعنی جو ہم کہتے ہیں نا کہ فرض میں کہتے ہیں کہ پورا چہرہ دھویا جائے، تو یہ پیشانی کے بال اور یہ تھوڑی کے نیچے اور ایک کان کا یہ نرم حصہ، دوسرے کان کا نرم حصہ، یہ جو پورا گول چہرہ ہے یہ سارا دھلے۔ یہ سارا کیا ہو؟ یہ دھلے۔ یہ جو ہے یہ اس میں سے اگر کوئی جگہ خشک رہ جائے گی تو پھر مسئلہ ہوگا۔ ٹھیک ہے نا، یہ پورا چہرہ ہو گیا۔ سوال جن اعضاء کا دھونا فرض ہے ان میں سے اگر تھوڑی سی جگہ خشک رہ جائے تو وضو درست ہوگا یا نہیں ہوگا؟ جواب اگر ایک بال کے برابر بھی کوئی جگہ سوکھی رہ جائے تو وضو نہیں ہوگا۔
تو گویا کہ جب ہم نے دھونا ہے تو دھونے میں اس بات کا خیال رکھنا کہ جو ہے نا سستی نہ کی جائے. اس لیے صحابہ کہتے ہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم ایک غزوے سے واپس آ رہے تھے، ٹائم تھوڑا تھا، اور کچھ لوگوں نے وضو کیا اور انہوں نے وضو میں جلدی کی کہ ان کے پاؤں جو ہیں وہ چمک رہے تھے. ان کے پاؤں کیا تھے؟ چمک رہے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویل للعقاب من النار، ایڑیوں کے لیے آگ سے ہلاکت ہے، ایڑیوں کے لیے آگ سے ہلاکت ہے. آپ نے فرمایا اسبغ الوضو، اپنے وضو کو مکمل کرو، اس کو صحیح طرح دھو. یہ تمہارا جو ہے نا باقی حصہ تو دھو لیا، اور یہ جو پاؤں کے پیچھے کی جگہ ہوتی ہے ایڑی، اس کے اوپر اندر چونکہ وہ گہرائی ہوتی ہے، عموماً جو ہے نا اس دھونے میں اس میں کیا ہو جاتا ہے؟ مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے. کہتے ہیں کہ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک بوڑھے آدمی کو دیکھا کہ وہ وضو کر رہا ہے اور اس کا وضو درست نہیں ہے. تو انہوں نے ان سے کہا کہ چچا جان آپ ہمارا جو ہے یہ وضو دیکھ لیں، ہمارا آپس میں اختلاف پیدا ہو گیا کہ اس کا وضو ٹھیک ہے یا میرا ٹھیک ہے. اب انہوں نے ان کے سامنے پورا وضو کیا. جب پورا وضو کیا تو اس وضو کرنے کے بعد ان کا وضو تو ٹھیک تھا دونوں کا. اب ان بزرگوں کو سمجھ آئی کہ یہ بچے جو ہیں یہ چونکہ میں بڑا تھا اور وہ ادب کا لحاظ کر رہے تھے. بڑوں کو اس طرح نہیں کہنا چاہیے کہ آپ غلط وضو کر رہے ہیں. اب دیکھو انہوں نے ادب سکھایا، اہل بیت نے ادب سکھایا کہ ہم وضو جب کر رہے ہیں تو اس میں بھی وہ اگر کوئی کسی میں غلطی آ گئی ہے کہ تو وضو غلط کر رہا ہے، تو اس طرح غلط کر رہا ہے. اب اس کے سامنے بات رکھتے ہیں کہ آپ ہمارا آپس میں اختلاف پیدا ہو گیا، آپ ہمارا وضو چیک کریں، اس کا وضو ٹھیک ہے یا میرا ٹھیک ہے. انہوں نے کہا بچوں تم دونوں کا وضو ٹھیک ہے، وضو تو میرا خراب ہے. وضو میرا خراب ہے کہ میں نے وضو کرنے میں سستی کی یا سیکھنے میں سستی کی. اس لیے دین کو سیکھنا، اس کی فقاہت حاصل کرنا، اس کی سمجھ پیدا کرنا اور سمجھ کر عمل کرنا یہ بڑا ضروری ہے. آج ہم اس میں پیچھے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے نا اور چیزوں میں حیا نہیں کرتے، دین سیکھنے میں حیا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے دین سیکھنے کی، اس کی سمجھ حاصل کرنے کی، پھر اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.